بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ بنی اسرائیل ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یقیناً یہ قرآن وہ راہ بتلاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم ہر دن ہر وقت کی نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک دعا لازماً مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو قرآن مجید وہ سیدھا راستہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ ہمیں بتلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مرکب اضافی میں پیچیدہ مرکب اضافی ہم نے کل پڑھ لیا تھا. ایک دو کنسٹرکشنز اس میں مزید کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سبق کو آگے لے کر چلیں گے. زید کے گھر کے کمرے کی چابی. کنسٹرکشن جتنی مرضی بڑی ہو، چاہے کنسٹرکشن اس طرح کی ہو، زید کے گھر کے کمرے کے تالے کی چابی، اسے لمبا کر لیں، مزید آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں. اصول وہی ہوگا کہ آپ نے سرے سے اسے پکڑنا ہے. یہ آپ کا مضاف ہو جائے گا، یہ مضافل ہے. اگر درمیان میں ایک لفظ ہے تو وہ تو سیدھا آپ کا درمیان میں آ کر مضاف ہے کی حیثیت اختیار کر لے گا. لیکن اگر دو آ جاتے ہیں تو یہاں پھر آپ دو تیر چلا لیں. اور ان دونوں کی حیثیت جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ کی ہوگی. کیبلری آپ لکھ لیں. چابی کو مفتاحن کہتے ہیں عربی زبان میں. کمرے کو اب تیر کے اعتبار سے ہم چلیں گے. غرفتن، گھر کو بیتن، اور زید کی عربی زیدن. مضاف اور مضاف کے قواعد اپلائی کر دے. الف لام کے بغیر استعمال ہوگا اور ہلکے راب کے ساتھ استعمال ہوگا. کیا بنے گا؟ مفتاح. آپ کا مضافل ہے، حالت جر میں ہوگا. زیدن. اب غرفتن اور بیتن یہ دو اسماء وہ اسماء ہیں جن کی حیثیت مضاف الیہ کی بھی ہے اور مضاف کی بھی ہے. ان پر دونوں کے قواعد اپلائی کر دے. الف لام کے بغیر، ہلکے راب کے ساتھ اور حالت جر میں. تو غرفتن کیا بن جائے گا آپ کا؟ غرفتی. اور بیتن کیا بن جائے گا؟ بیتی. مفتاح غرفت بیتی زیدن. اور چیک کرنے کے لیے آپ اس کو عربی کنسٹرکشن جو آپ نے بنائی ہے اس طرف سے ترجمہ کرنا شروع کر دیں. اگر تو آپ کا ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے تو کنسٹرکشن آپ کی ٹھیک ہے. زید کے گھر کے کمرے کی چابی. ابھی کے، کا، کی یہ آپ نے اردو محاورے کے مطابق استعمال کرنے. ان کے لیے عربی زبان میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی لفظ نہیں ہے. لیکن انگریزی میں پھر بھی آپ آف یا اپوسٹرافیس استعمال کرتے ہیں اس کا آکے کی کے لیے، لیکن عربی زبان میں وہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. الحمدللہ
سادہ مرکب اضافی اور پیچیدہ مرکب اضافی ہم سیکھ چکے ہیں. یعنی حامد کا گھر حامد کے گھر کا کمرہ، یہ دونوں مرکب اضافی انشاءاللہ تعالیٰ آپ آسانی سے کنسٹرکٹ کر لیں گے. جی حامد کا گھر کی عربی کیا ہوگی؟ بیت حامد، اور حامد کے گھر کا کمرہ غرفت بیت حامد. اب ایک سٹیپ ہم اس سے آگے چل رہے ہیں. اس کا گھر، اب میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ یہ اس کا لفظ ہم اردو زبان میں اشارے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور ضمیر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، اس کانٹیکس میں دیکھیں آپ، حامد کا گھر پھر اس کا گھر، تو یہاں پر اس جو ہے ہم ضمیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک، اب ہمارا جو ٹاپک آج کا ہے وہ ہے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں اس کو. مرکب اضافی میں ضمائر استعمال ہوں گے. ضمائر کی پوزیشن آپ صرف نوٹ کر لیں. پہلی چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے کنسٹرکشن میں کہ ضمیر مرکب اضافی میں کس جگہ پر استعمال ہو رہی ہے. ہاں جی، اگر اس کا ہم وہی تیر کے اعتبار سے تجزیہ کریں تو گھر آپ کا مضاف ہے اور ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. تو مرکب اضافی میں ضمائر آپ کے مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوں گے. اس کا گھر، تمہارا گھر، میرا گھر. ٹھیک، یہ اس کا، میرا، تمہارا، یہ سب کے سب ضمائر ہے. اور ضمائر کے حوالے سے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ضمائر ہم کسی اسم کی جگہ پر استعمال کریں گے. اور ہم نے پڑھے کہاں تھے؟ یہ معرفہ کی اقسام میں ہم نے پڑھا تھا ضمائر کے. ضمائر سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں. اب چونکہ ضمائر اسماء ہیں لہٰذا اسم کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں اسم سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم نہ ہو جائے. اسم کی وسعت، اسم کی جنس، اسم کا عدد اور اسم کا اعراب. ضمائر کے بارے میں ہمیں ایک بات معلوم پہلے سے ہی ہے، وہ یہ کہ تمام کے تمام ضمائر معرفہ ہے، جو ہم نے معرفہ کی اقسام میں اس کو پڑھا تھا. اب باقی رہ گئے 3 پہلو، عدد کا، جنس کا اور اعراب کا. تو 2 چارٹس صرف ہم نے یاد کرنے ہیں ضمائر کے. صرف 2 چارٹس اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے. ایک چارٹ ہوگا ہمارا حالت رفع میں ضمائر اور دوسرے چارٹ ہوگا ہمارا حالت نصب اور جر والے ضمائر. یہ 2 چارٹس اگر آپ کو یاد ہو گئے تو قرآن مجید میں اسم ضمیر جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے وہ ان 2 چارٹ میں سے ایک چارٹ میں سے ہی کسی جگہ پر آپ کو ضرور ملے گا. تو کام آپ کا صرف یہ ہے کہ ان 2 چارٹس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں. چارٹس آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں لیکن میں بورڈ پر آپ کے لیے لکھ دوں گا تاکہ ایک مرتبہ آپ ان کو اس طریقے سے دیکھ لیں، سمجھ لیں. پھر اس کے بعد مرکب اضافی میں ہم نے کون سے چارٹ میں سے ضمیر کو یہاں پر استعمال کرنا ہے، اس بات کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مرکب اضافی میں ضمائر مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. اور مضاف الیہ کے بارے میں معلوم ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں مرکب اضافی میں جو ضمائر استعمال کرنے ہوں گے وہ حالت جر والے ضمائر استعمال کرنے ہوں گے. یہ سب باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے ضمائر کو ہم سیکھ لیتے ہیں. ضمائر حالت رفع میں پھر ایک چارٹ بلینک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ عربی زبان میں وہ کے لیے اگر لفظ استعمال کروں گا تو مذکر کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا، مؤنث کے لیے علیحدہ ہوگا. پھر وہ 2 اگر ہوں گے تو ان کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا، وہ 2 مؤنث ہوں گی تو ان کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا. وہ کا لفظ جمع کے لیے میں استعمال کروں گا عربی زبان میں تو علیحدہ لفظ ہوگا، اور وہ کا لفظ میں مؤنث جمع کے لیے استعمال کروں گا تو علیحدہ ہوگا. اسی طرح 3 طرح کے ضمائر ہم استعمال کرتے ہیں. ایک، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے لیے جو الفاظ استعمال کروں گا، میں، میرا یا مجھے، یہ الفاظ میں اپنے لیے استعمال کروں گا. آپ میرے مخاطب ہیں،
آپ کے لیے میں الفاظ استعمال کروں گا تم، تو، آپ، تمہارا، تیرا، تجھے یا تمہیں، جس کے متعلق بات کی جاتی ہے جسے تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے. اب انگریزی میں آپ پروناؤنس کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں. آپ کے تھرڈ پرسن پروناؤنس ہیں، سیکنڈ پرسن پروناؤنس ہیں اور فرسٹ پرسن پروناؤنس ہیں. فرسٹ پرسن از اے اسپیکنگ پرسن، آپ سے بات کر رہا ہے، میں فرسٹ پرسن ہوں. فرسٹ پرسن کو عربی متکلم کہیں گے، بات کرنے والا، کلام کرنے والا. سیکنڈ پرسن آپ میرے مخاطب ہیں، مخاطب حاضر سیکنڈ پرسن. اور جس کے متعلق بات کی جائے دا پرسن اسپوکن اباؤٹ، یہ تھرڈ پرسن ہوگا جس کے متعلق آپ بات کریں گے. اس کے لیے آپ ہی، شی، اٹ اور دے کے الفاظ جو ہے استعمال کرتے ہیں. پھر اب ان پروناؤنس کے جو مختلف کیسز ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں. پروناؤنس کو آپ نامینیٹو کیس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ آپ انہیں آبجیکٹو کیس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ آپ انہیں پوزیسو کیس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ یہ بہت ساری چیزیں الحمدللہ آپ کے علم میں پہلے سے ہے. اب عربی زبان میں بالکل وہی چیزیں ہیں. عربی زبان میں ان چیزوں کو ہم کیسے بیان کریں گے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو حالت رفع میں ہم ضمائر پڑھنے لگے، ان تینوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ عدد اور جنس کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے. اس میں جو ہم نے بلینک چارٹ ذہن میں بنانا ہے وہ ہے واحد، مثنیٰ جمع ہمارا اوپر آ جائے گا. پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ضمائر تین طرح کے ہوں گے ہمارے. تھرڈ پرسن جنہیں ہم اردو میں اب غائب کے نام سے جانتے ہیں. پھر تھرڈ پرسن میں آپ کا مذکر بھی ہوگا اور مؤنث بھی ہوگا. اسی طرح آپ کا سیکنڈ پرسن ہوگا، سیکنڈ پرسن میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوں گے. پھر آپ کا سیکنڈ پرسن کو ہم حاضر کہیں گے یا مخاطب کہیں گے. پھر آپ کا فرسٹ پرسن ہے جسے آپ متکلم کے نام سے جانیں گے اور اس میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں ہوں گے. ضمائر کا ایک یہ بلینک چارٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ کے تھرڈ پرسن کے ضمائر، سیکنڈ پرسن کے، فرسٹ پرسن کے، پھر تھرڈ، سیکنڈ، فرسٹ پرسن میں مذکر مؤنث کا فرق، اور آپ کے اوپر جو کالمز ہیں تین وہ نمبر کے اعتبار سے واحد، مثنیٰ اور جمع. اور یہ ضمائر ہم پڑھنے لگے ہیں حالت رفع میں. حالت رفع میں تھرڈ پرسن مذکر کے لیے جو پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوا، اور نمبر بتا رہا ہے کہ یہ واحد ہے. ہوا قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا. ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم. ہیا شی کے لیے، ہوا آپ کا ہی کے لیے ہو گیا، ہیا شی کے لیے ہو گیا. ٹھیک. اور یہ الفاظ جو ہیں یہ دے کے لیے ہم استعمال کریں گے کیونکہ انگریزی میں اور اردو میں مثنیٰ کے لیے کوئی علیحدہ سے لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. تھرڈ پرسن کے ضمائر مکمل ہو گئے ہمارے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. ٹھیک. اور سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہا سے شروع ہو رہے ہیں. سیکنڈ پرسن مذکر واحد کے لیے انتا، انتما، انتم. اور مؤنث کے لیے انتی، انتما، انتنا. اب الحمدللہ آپ کے ذہن میں وہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ایک جیسے ضمائر آپ مذکر مؤنث کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ اگر زید کا ذکر ہو رہا ہے، زید کے ساتھ حامد کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے کانٹیکسٹ میں، تو ہما کی ضمیر مذکر کی ضمیر ہے. اور اگر زینب اور فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہما کی ضمیر مؤنث کے لیے. اسی طرح انتما، انتما آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جیسے الفاظ ہیں لیکن کانٹیکسٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا. فرسٹ پرسن
یعنی متکلم کے ضمائر مذکر مؤنث واحد کے لیے ایک استعمال ہوتا ہے. انا. اور فرسٹ پرسن مثنیٰ جمع مذکر مؤنث ان کے لیے ایک ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے، نحنو. یہ ہمارے حالت رفع میں ضمائر ہیں. کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کچھ بھی آپ سیکھیں، کہیں سے بھی سیکھیں، جو اچھی چیز ہو اسے اختیار کریں اور اس سے پھر آگے سے آگے پھیلائیں، اس کی کوشش کریں. تو ان ضمائر کو مجھے اتفاق ہوا ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کو پیس ٹی وی پہ عربی گرامر کی کلاس پڑھاتے ہوئے، تو اس میں انہوں نے ایک فارمولہ کہہ لیں کہ ٹی پی آئی ایک فارمولہ ہے، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اس کے حوالے سے کوشش کی چیزوں کو یاد کرانے کی. یہ ٹی پی آئی ہے کیا؟ یعنی آپ سن رہے ہیں، آپ سنیں، دیکھیں، سوچیں، بولیں، ٹھیک، اور پڑھیں. یہ ساری چیزیں مل کے یعنی آپ پوری طرح مکمل طور پہ انوالو ہو. آپ کا پورا جسم جو ہے وہ انوالو ہونا چاہیے اس میں، پھر یہ چیزیں یاد ہوں گی. اس میں تھوڑی سی ایڈیشن میں نے کی ہے. انہوں نے واحد اور جمع کے ضمائر کو ایکسپلین کیا، کیونکہ ہم مثنیٰ بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی ہم ایڈ کر لیں گے. اس میں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ میں بات کر رہا ہوں، میں فرسٹ پرسن ہوں، میں. اب میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پہ اشارہ بھی کرتے ہیں میں، ٹھیک. اب آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ سیکنڈ پرسن ہیں، ٹھیک. اور جو تھرڈ پرسن ہے اس کے لیے ہم اس طرف اشارہ کریں گے. اب یہ میری ایک انگلی ہے، یہ دو انگلی ہیں، اور میرا پورا ہاتھ جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوگا. میرے دو ہاتھ ہیں الحمدللہ. دایاں ہاتھ میں مذکر کے لیے استعمال کروں گا، بایاں ہاتھ میں مؤنث کے لیے استعمال کروں گا. اس میں ایک، دو، جمع مذکر، ایک، دو، جمع مؤنث، ایک، دو، جمع مذکر، ایک، دو، جمع مؤنث، ایک مذکر مؤنث واحد، اور یہ اشارہ دو یا جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک. اس میں اب آپ ان تمام اشاروں سے اگر واقفیت حاصل کر لیں تو یہ ضمائر آپ کو ایسے یاد ہو جائیں گے. یہ آپ کا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. اگر آپ کو ویسے وہ ضمائر یاد نہ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کے اشاروں کی مدد سے آپ کو یہ ضمائر ایسے یاد ہو جائیں گے. یہ تھے ہمارے ضمائر حالت رفع میں. ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہوا ہم ہی، ہیا، شی، اور یہ سارے ضمائر جو ہیں ہم دے کے لیے استعمال کریں گے. ٹھیک ہو گیا. پھر یہ سارے کے سارے ضمائر سیکنڈ پرسن کے یہ ہم یو کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انگریزی میں آپ کو پتہ ہے یو کی جمع یو ہی ہوتی ہے، چاہے وہ ایک کے لیے استعمال ہو، چاہے دو کے لیے استعمال ہو، چاہے زیادہ کے لیے استعمال ہو. اس میں آپ انا آئی اور نحنو وی کے لیے استعمال کریں گے. اور یہ سارے ضمائر حالت رفع میں ضمائر ہیں. اور حالت رفع والے ضمائر مراد یہ ہے کہ آپ اگر پروناؤنس کو نومینیٹو کیس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضمائر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی نومینیٹو کیس میں جب آپ ضمائر استعمال کریں گے، پروناؤنس استعمال کریں گے، تو یہ ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے، یہ سارے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہمارے حالت رفع والے ضمائر ہیں. اب چونکہ مرکب اضافی میں ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمارے ضمائر جو ہمارے ریکوائرڈ ضمائر ہیں وہ حالت جر والے ضمائر ہیں، کیونکہ مضاف الیہ کی جگہ پہ ضمائر استعمال ہو رہے ہیں، لہٰذا اس چارٹ کی ہمیں ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یہ چارٹ ہمیں یاد ہو گیا. اب ضمائر حالت نصب اور جر والے ہم پڑھتے ہیں. میں اس کے بالکل سامنے چارٹ لکھتا ہوں، پورا آ جائے گا انشاءاللہ تعالی.
ابھی تھرڈ پرسن چل رہا ہے, میں دوبارہ تھرڈ پرسن نہیں لکھوں گا, صرف جینڈر لکھ دوں گا. چارٹ وہی ہے بلینک ہمارا, بلینک چارٹ آپ نے وہی ذہن میں رکھنا ہے. تھرڈ پرسن کے ضمائر ہیں آپ کے, سیکنڈ پرسن کے ضمائر ہیں, فرسٹ پرسن کے ضمائر ہیں, اور ہر پرسن میں مذکر مؤنث آپ کو ملیں گے, اور اوپر ہمارا واحد مثنیٰ جمع ہے. ایک بات نوٹ کر لیجئے اس چارٹ کے بارے میں کہ یہ ضمائر جو ہیں حالت نصب اور جر والے ضمائر, یہ آپ کو کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر ہی لکھے ہوئے ملیں گے. یہ اٹیچڈ ضمائر ہیں, ٹھیک, یہ اٹیچڈ, یہ بات جو ہے وہ لازمی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ آپ کو کسی اسم یا فعل یا حرف کے ساتھ ملے ہوئے ہی نظر آئیں گے, اس لیے ہم انہیں اٹیچڈ ضمائر کہیں گے. عربی گرامر میں انہیں ضمائر متصل کہا جاتا ہے, تو اٹیچڈ مین متصل. اب اس اٹیچڈ کے لیے ہم ایک ڈیش جو ہے وہ لگا لیا کریں گے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم یہ حالت نصب اور جر والے ضمائر جو ہیں وہ یاد کر رہے ہیں. یہ ہمارے حالت نصب اور جر والے ضمائر ہیں, ڈیش کے ساتھ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور شکلیں بھی ان کی مختلف ہیں, کچھ کی ملتی جلتی ہیں. جیسے آپ تھرڈ پرسن میں دیکھ رہے ہیں کہ ہما وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے, ہم وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے, اور ہننا اسی طرح وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. اس کے علاوہ کوئی ضمیر جو ہے وہ حالت رفع والے ضمائر کے ساتھ نہیں ملتی. اب اس کو بھی ہم اسی طریقے سے یاد کریں گے. پہلے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ کس طریقے پہ آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے. آپ اٹیچڈ کا ورڈ لازمی بولیں, ایک دفعہ بولتے ہیں, یا ہر ضمیر کے ساتھ بولیں, یہ آپ پر اس کا انحصار ہے, جو طریقہ آپ آسان سمجھتے ہیں. اٹیچڈ ہو, اٹیچڈ ہما, اٹیچڈ ہم, اٹیچڈ ہا, اٹیچڈ ہما, اٹیچڈ ہننا. یا ایک دفعہ اٹیچڈ بول کے اٹیچڈ ہو ہما ہم, اٹیچڈ ہا ہما ہننا. اٹیچڈ کا کما کم, اٹیچڈ کی کما کننا, اٹیچڈ یا نا. تو اٹیچڈ ورڈ لازمی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ ضمائر آپ حالت نصب اور جر والے بول رہے ہیں. اس میں بھی وہی فارمولہ ہمارا ہوگا. حالت رفع والے ضمائر الحمدللہ ہمیں یاد ہو گئے. ان ضمائر کی ہمیں ابھی اس وقت مرکب اضافی میں ضرورت ہے, اس لیے ان کو اچھی طریقے سے آپ نے پکا کرنا ہے. اٹیچڈ ہو ہما ہم, اٹیچڈ ہا ہما ہننا, اٹیچڈ کا کما کم, اٹیچڈ کی کما کننا, اٹیچڈ یا, اٹیچڈ نا. ہی شی دے, یو آئی وی. نومینیٹیو کیس میں آپ ضمائر استعمال کرتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن جب آپ آبجیکٹیو کیس میں یا پوزیسو کیس میں ضمائر استعمال کرتے ہیں تو ہی کے لیے آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ آبجیکٹیو میں ہم کریں گے اور پوزیسو میں ہز. تو ہم اور ہز کے لیے, شی کے لیے آپ آبجیکٹیو اور پوزیسو میں ہر, ٹھیک. اور اس کے لیے آپ دے کے لیے آبجیکٹیو میں دیم اور پوزیسو میں دیر. آپ سیکنڈ پرسن کے لیے آبجیکٹیو اور پوزیسو کیس میں یو کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں آبجیکٹیو کیس میں, اور یورز جو ہے آپ کا, یا یور, یہ آپ کا پوزیسو کیس میں ہے. ہاں جی, آئی کے لیے آپ آبجیکٹیو میں می اور پوزیسو میں مائی, مائن بھی پھر استعمال کرتے ہیں. اور اس میں آپ وی کے لیے اس آبجیکٹیو میں, اور آور یا آورز, یہ الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں. ان الفاظ سے چونکہ آپ واقف ہیں تو بات الحمدللہ جلدی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. جب آپ کو استعمال کرنا ہو اردو میں نے اس کو مارا, ٹھیک. اب میں آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس جملے کو, تو یہاں آپ سبجیکٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ آئی استعمال کرتے ہیں, ٹھیک. اور اس
کے لیے آپ آبجیکٹو کیس استعمال کریں گے, آپ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک, اس نے مجھے مارا, اب وہ جو ہے سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو آپ ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور اب میں نے اپنی جگہ جو ہے وہ آبجیکٹ کے طور پہ رکھ لیا, لہٰذا اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا می. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں. ضمائر کو پھر ایک مرتبہ تازہ کر لیں تاکہ اب ہم کنسٹرکشن جو ہے بنانی شروع کریں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی ضمیر اٹیچڈ یا ہے, اس پہ دو علامتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, ایک علامت سکون نظر آ رہی ہے اور دوسری زبر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹیلز اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے ہم کچھ کنسٹرکشنز کر لیں, پھر اس کے بعد واحد مذکر غائب کی ضمیر اور مثنیٰ اور جمع کے ضمائر کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہیں جو آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا, اور یہ سمجھ لینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو ضمائر کہیں بھی استعمال ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انہیں پہچاننا بالکل مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کنسٹرکشن ہم نے شروع کی تھی حامد کا گھر بیت حامد. اب میں حامد کی جگہ پر ضمیر استعمال کر رہا ہوں اس کا گھر. ہاں جی, اب دیکھیں میرا مضاف بالکل اسی طرح الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ بیتو, اور اس کے لیے مضاف الیہ حالت جر والے ضمائر چار کی طرف آپ رخ کریں گے. اب حامد کے لیے ضمیر استعمال ہوئے لہٰذا آپ واحد مذکر غائب کی ضمیر کی طرف جائیں گے اور وہاں سے یہ جو ہو ہے اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. بیتو ہو اس کا گھر. اب ایک کام ہم کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ مختلف کنسٹرکشنز لکھیں اور کریں, ہم بیتو کو مضاف کی جگہ پر رکھ کر اس پورے چارٹ میں گزار لیتے ہیں. بیتو ہو, بیتو ہما, بیتو ہم. ترجمہ اب آپ ذہن میں رکھتے رہیں. بیتو ہو اس کا گھر, بیتو ہما ان دونوں کا گھر, بیتو ہم ان سب کا گھر. بیتو ہا اس مؤنث کا گھر, یعنی کنسٹرکشن تھی زینب کا گھر, تو اب اس کے بارے میں ضمیر استعمال ہوئی تو بیتو ہا, بیتو ہا, بیتو ہما, بیتو ہننا. تیرا گھر بیتو کا تم دونوں کا گھر, بیتو کما تم سب کا گھر, بیتو کم. فاطمہ کا گھر ہے اس کی طرف آپ ضمیر استعمال کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ پرسن کے لیے, بیتو کی, بیتو کما, بیتو کننا. کنسٹرکشن ہم بناتے آئیں گے میرا گھر کی طرف جب جائیں گے تو ہماری نارمل کنسٹرکشن بنے گی کچھ اس طرح کی. ٹھیک, اب یا متکلم یہ کہلاتی ہے, یہ ضمیر کہلاتی ہے یا متکلم. یہ یا ہے نا, اور متکلم کے ضمائر سے ہم یا متکلم کہیں گے. اس یا متکلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے والے حرف پر زیر ہونی چاہیے. اسم سیدھا سادہ شریف سے یہ اس کی ڈیمانڈ پوری کر لیتا ہے. یا متکلم کی ڈیمانڈ کہ مجھ سے پیچھے زیر ہو, اسم نے اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی. فعل اور حرف, فعل تو اس کی ڈیمانڈ کبھی پوری نہیں کرتا. فعل کہتا ہے نو, تمہیں زیر چاہیے, مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ اپنی جگہ ہٹ جاتا ہے, یہ اپنی جگہ اڑی رہتی ہے, جھگڑا کھڑا ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, جب فعل پڑھیں گے تو اس وقت رکھوں گا. حرف جو رہ گیا بیچ میں, کلمہ کی تین اقسام ہے نا, اسم, فعل اور حرف, اس میں سے اسم کے بارے میں بتا دیا وہ سیدھا سادہ ڈیمانڈ پوری کر لے گا, فعل بالکل نہیں کرے گا. حرف, حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں, کچھ فعل کی طرح ہٹ جاتے ہیں. تو جو اسم جیسا رویہ اختیار کر لیں گے ان کے لیے آسانی ہے, جو فعل جیسا رویہ اختیار کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بتا دوں گا. تو یہ پھر پیش جو ہے یہ زیر میں چینج ہو جاتی ہے, تو یہ آپ کی بن جاتی ہے ضمیر بیتی. تو جب بھی آپ واحد متکلم کا لفظ بولیں تو اسے آپ زیر کے ساتھ بولیں بیتی, اور یہ آپ کا ویسے کا ویسے رہے گا بیتو نا. ٹھیک ہو گیا.
کتاب اسم کو ہم مضاف کی جگہ پر رکھتے ہیں اور اس گردان میں سے گزارتے ہیں. اس کی کتاب، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا. واحد مذکر غائب کی ضمیر حالت نصب اور جر والی کون سی ہے؟ پہلے یہ بتایا مجھے. واحد مذکر غائب، تین چیزیں چلیں. واحد مذکر غائب، غائب کے پہلے سیکھیں آپ کے، ٹھیک. حالت رفع میں ہوا اور نصب اور جر میں اٹیچڈ ہو. اس اٹیچڈ ہو والی ضمیر جو ہے اس کو لکھنے کے اور پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. اصول اس کے حوالے سے یہ ہے اگر اس اٹیچڈ ہو ضمیر سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس ہو کو الٹی پیش کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہوں گے اکثر ہو پر الٹی پیش لکھی ہوتی ہے. تو آج نوٹ کیجئے گا جا کر کہ اس سے پہلے یا تو زبر ہوگا یا پھر پیش ہوگا. ہے یہ وہی ضمیر وہی ہے، بس اس کو لکھنے کا اور پڑھنے کا انداز ہے. کوئی معنی میں فرق نہیں پڑتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے اس کو، الٹی پیش کو. ہاں جی، اس ہو سے پہلے اگر زیر آ جائے، پیش زبر وہاں چلی گئی، اگر زیر آ جائے تو اس ہو کو کھڑی زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس سے پیچھے زیر ہوگی تو اس کو ہو لکھنے میں آپ کو ایسے نظر آئے گی اور پڑھنے میں آپ اس کو ہی. ایگزامپل ابھی سامنے رکھتا ہوں میں انشاءاللہ تعالی. اس ہو سے پہلے اگر ساکن یا آ جائے، حرف یا جو ہے آپ کا حروف الہجا میں سے وہ ساکن ہو کر آئے، تو اس ہو کو سیدھی زیر کے ساتھ لکھتے ہیں. اس کی ایگزامپل فوری طور پہ آپ کے سامنے میں لے آتا ہوں. آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہتے ہیں نا اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ ہے، یعنی وہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. اب یہ ہو کی ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے جو کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے. ضمیر کسی نہ کسی طرف لوٹے گی، ذہن میں رکھیے. تو یہ ہو کی ضمیر کتاب، چونکہ کتاب عربی زبان میں مذکر ہے، واحد ہے، اس کے لیے آپ ہو کی ضمیر لگا رہے ہیں. اور یہ اس پہ زیر کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یا ساکن ہے. اگر تو ہو کی ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو تو اس کو سیدھے زیر کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. ہو پر الٹی پیش کب آتی ہے؟ جب اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے یا پیش آ جائے. ہو پر کھڑی زیر کب آتی ہے؟ جب اس سے پہلے زیر آ جائے. ہو پر سیدھی زیر کب آتی ہے؟ جب اس سے پہلے یا ساکن آ جائے. اور ہو نارمل آپ کو کب نظر آتا ہے؟ جب اس سے پہلے کوئی بھی ساکن حرف ہو، یا کے علاوہ یا الف ہو جائے. جیسے آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں منہ. اب جو اوپر والی شکلیں ان کی پریکٹس آپ کو میں ایگزامپل کے ساتھ کرواتا ہوں. دیکھیں ابھی ہم نے ایک کنسٹرکشن بنائی ہے کتابہ، میں نے آپ کو بالکل اسی شکل میں لکھ کے دکھایا تھا. اب چونکہ یہ چیز پڑھ لی ہے ہم نے، اب ہم اس ہو کی شکل تبدیل کریں گے. اس ہو سے پہلے پیش ہے
لہٰذا آپ اس کو الٹی پیش کے ساتھ لکھیں گے. آپ کا یہ مرکب اضافی کس حالت میں ہم نے کنسٹرکٹ کیا؟ حالت رفع میں. مرکب اضافی پورا حالت رفع میں. مرکب اضافی کے رفع نصب یا جر میں جانے کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ مضاف سے، کیونکہ مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہے. اس ضمیر نے یا مضاف الیہ نے تو ہونا ہی جر میں، اس سے آپ فیصلہ نہیں کریں گے کسی کنسٹرکشن کا کہ جر میں یا نصب میں یا جر رفع میں ہے. فیصلہ آپ کا ہوگا مضاف سے. کتابہ، اب یہ کنسٹرکشن اگر آپ کی حالت نصب میں چلی جاتی ہے، کتابہ، اب اس ہو سے پہلے زبر ہے، الٹا پیشی آئے گا. کتابہ، کتابہ، کتابہ. ابھی تینوں حالتیں میں لکھ کے دکھاؤں گا آپ کو. پھر اگر آپ کا مضاف یعنی کتاب حالت جر میں چلا جاتا ہے، اب اس ہو سے پہلے زیر آ گئی تو اب اس پر آپ کھڑی سے کتابہ، کتابہ، کتابی ہی. اس کی کتاب، اس کی کتاب، اس کی کتاب، معنی ایک ہی. کوئی معنی میں تبدیلی تو نہیں آئی نا. ہاں جب ہم انہیں جملوں میں استعمال کریں گے، کہاں پر حالت رفع استعمال ہونی ہے، کہاں پر نصب استعمال ہونی ہے، کہاں پر جر استعمال ہونی ہے، وہاں پر پھر مزید ہم دیکھیں گے. تو یہ ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی. کتابہ، کتابہ، کتابی ہی. سیدھی زیر اور نارمل پیش جو ہے اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اچھا جی، اب ایک دو کنسٹرکشنز بنا لیں. اللہ کا بندہ، جی عبدن کہتے ہیں بندے کو. عبدن ورڈ جب الف لام کے بغیر اور ہلکے را کے ساتھ استعمال ہوگا تو عبدو، عبد اللہ. اس کا بندہ، جی عبدو ہو، اس کا بندہ. مرکب اضافی میں اس دو صورتوں میں استعمال ہوگا. یا تو وہ ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو ظاہر کے طور پہ مل رہا ہے، یا مضاف الیہ کی بات کر رہا ہوں، یا پھر وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا. تو یہ دو ٹرمز بھی ہماری چلیں گی. اسم ظاہر جو بائی ناؤن مینشنڈ ہو اسے ہم اسم ظاہر کہیں گے، اور دوسری چیز ہوگی ضمیر. عبدہ. اللہ کا رسول آپ نے کنسٹرکشن کیا ہے، وہ کیا بنے گی؟ رسول اللہ. اور اب اپنے اس کا رسول، رسولہ. اب کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو عبدہ و رسولہ. یہ تھی واحد مذکر غائب کی ضمیر کے حوالے سے اس باتیں. اب مثنیٰ غائب کی ضمائر میں تھوڑی سی چینجز آتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہما، ہم اور ہنہ. ہما، ہم اور ہنہ یہ غائب کے ضمائر ہیں اور اٹیچ ضمائر، حالت نصب اور جر والے ضمائر کی میں بات کر رہا ہوں. ان کو بھی پڑھنے اور لکھنے کا ایک انداز ہے. اصول اس کا یہ ہے کہ اگر ان سے پہلے تینوں قسم کی ضمائر سے پہلے زیر آ جائے یا پھر ساکن یا آ جائے، دو صورتیں، ان سے پہلے زیر آ جائے یا ان سے پہلے یا ساکن آ جائے، تو ہما کو ہما لکھا اور پڑھا جاتا ہے. ہما سے وہ ہما ہو جاتا ہے. ہم
ہم بن جاتا ہے اور ہننا ہننا بن جاتا ہے. ہما ہم اور ہننا یہ ہما ہم اور ہننا ہی ہے. بس صرف وجہ یہ ہے کہ ان سے پہلے والے حرف کی حرکت آپ نے نوٹ کرنی ہے, یا تو زیر ہوگی تو یہ ہما ہم اور ہننا لکھے گئے ہیں, یا پھر ان سے پہلے یا ساکن آ جائے گی. ٹھیک, ایگزامپل آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. کتابہم نارمل, ان کی کتاب, ان سب کی کتاب. اب آپ کا مضاف حالت نصب میں چلا جاتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ کتابہم, وہ ہم ویسے کا ویسے ہی رہا, کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن جب آپ کا مضاف حالت جر میں جائے گا کتابی, تو اب یہ ہم جو ہے یہ ہم میں چینج ہو جائے گا, کتابی ہم, کیونکہ ہم سے پہلے زیر آ گئی. تو یہ تینوں جگہ پہ ہم یہی ہے, ہم ہم ہم. یہ نہیں ہوا کہ وہاں پر یہ حالت رفع میں تھی اور یہاں پر جر میں چلے گئی. تینوں جگہ پہ جر میں ہی ہے. یہ ہم کی ضمیر اٹیچ ضمیر ہے جو کہ حالت جر والی ضمیر ہی ہے. اور ایک لفظ تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں, آپ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اب جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, پڑھتے ہیں نا, علیہم. اصل میں یہ علیہم ہی ہے, اصل میں علیہم ہی ہے. اور قرآن مجید کی جو مختلف قراءات رائج ہیں, آپ جانتے ہیں قرآن مجید مختلف قراءتوں میں پڑھا جاتا ہے, اس میں ہمارے ہاں جو حفظ کی قراءت رائج ہے بر صغیر میں, وہاں پر اسے علیہم پڑھتے ہیں, جبکہ دوسرے ممالک میں اسے علیہم ہی پڑھا جاتا ہے, بالکل اس اوریجنل ساؤنڈ کے ساتھ ہی, علیہم. ہم حفظ میں اس کو علیہم پڑھتے ہیں. کبھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف قراءت کے حوالے سے بھی میں تلاوت سناؤں گا, اور وہ واضح فرق آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا. علیہم, ہم سے پہلے یا ساکن آ گیا تو اس کو ہم پڑھا گیا. کلیئر ہوگی جی بات؟ ایک ایگزامپل اور کر لیں بیتن کے ساتھ. بیتو ہم, بیتا ہم, بیتی ہم. اب کوشش کرنی ہے آپ نے کہ کتابہ, کتابہما, کتابہم, ٹھیک, کتابہا, کتابہما, کتابہن, ان صرف تھرڈ پرسن کے ضمائر کو آپ نے, یہ سارے ضمائر مرکب اضافی ہم نے بولے ہیں حالت رفع میں, کتابہ, کتابہما, کتابہم, کتابہا, کتابہما, کتابہن, یہ حالت رفع کنسٹرکشن ہے. حالت نصب میں کوشش کریں, مشکل ہو جائے گا, ابھی مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. کتابہ سے کیا بن گیا؟ کتابہ, ٹھیک. مثنیٰ کے لیے کیا بن گیا؟ کتابہ ہما, کتابہ ہم, کتابہ ہا, کتابہ ہما, کتابہ ہن. حالت جر میں کتابی ہی, کتابی ہما, کتابی ہم, کتابی ہا. واحد مؤنث ضمیر میں کچھ نہیں ہوگا. کتابی ہا, کتابی ہما, کتابی ہن. اب وہ ہم سے میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی ہے. اب یہ ہما اور جو ہننا چینج ہوتا ہے ہما اور ہننا میں, یہ بڑی آسانی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. کتاب ہننا, کتابہ ہننا, کتابی ہننا. اس کو نوٹ کریں آپ بس.
ہنہ، ہنہ میں کب تبدیلی ہوا؟ جب اس ہنہ سے پہلے زیر آ گئی، یا پھر کہیں یا ساکن آ جائے تو بھی یہ ہوگا. اسی طرح کتابہما، کتابہما، کتابی. قرآن مجید پڑھتے ہوئے اکثر کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خاص طور پہ واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے اس کے حوالے سے تو آپ لازماً کنفیوز ہوتے ہوں گے. کہیں اس پر پیش ہوتا ہے سیدھا، کہیں الٹا پیش ہوتا ہے، کہیں زیر لکھی ہوتی ہے، کہیں کھڑی زیر ہوتی ہے. تو اس کا اصول بھی الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو الٹے پیش کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اس ہو سے پہلے زیر آ جائے تو کھڑی زیر کے ساتھ، اس ہو سے پہلے یا ساکن آ جائے تو اس کو ہم سیدھی زیر کے ساتھ لکھیں گے، اور اگر اس ہو سے پہلے کوئی ساکن حرف آ جائے یا الف آ جائے تو ہم اس کو سادے پیش کے ساتھ ہی لکھیں گے. سب کی ایگزامپلس ہو گئی ہیں، صرف ایک الف والی ایگزامپل جو ہے وہ رہتی ہے، وہ آپ کو ایگزامپل ابھی میں دیتا ہوں. اس کی دو کتابیں، آپ کا مضاف اب دو کتابیں ہیں. دو کتابوں کی عربی کتابانی. کتابانی جب مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ کتابہ. اب ضمیر ہم نے استعمال کرنی ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر، یہ والی استعمال ہوگی. اب اس پر سیدھا پیش آنا ہے، زیر آنی ہے، کھڑی زیر آنی ہے، الٹا پیش آنا ہے. اس کا اصول کیا ہے؟ اگر اس ہو سے پہلے الف آ جائے تو نارمل پیش جو ہے وہی استعمال ہوتا ہے. کتابہ ہو، کتابہ ہو. قرآن مجید میں کنسٹرکشن جو استعمال ہوئی ایک دو آپ کے سامنے اس کی بھی ایگزامپلس رکھ لیتا ہوں. اس کی پہلے ایک حدیث کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اس کی دونوں آنکھیں، جی عین ایک آنکھ ہوتی ہے، اگر دو ہو جائیں تو عینانی. عینانی مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا تو عینا، اور ضمیر ہو، عینا ہو، اس کی دونوں آنکھیں. تو نبی قسم کی جو حدیث ایک ہمارے سبق میں چل رہی ہے کہ آپ سب نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک کیٹیگری آپ سب نے یہ بتائی ہے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ایک ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا. اللہ کو تنہائی میں یاد کرنا آسان کام نہیں. تنہائی میں اللہ آپ کو یاد آئے، پھر صرف یاد ہی نہیں کرنا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اس کی دونوں آنکھیں عیناہو، تو حدیث میں الفاظ ہیں ففاضت عیناہو، تو اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑے. بہت مشکل کام. انسان مجمع میں رو پڑتا ہے، جی ہوتا ہے نا. اکثر کوئی تقریر ایسی ہوتی ہے، کوئی بیان ایسا جذباتی قسم کا ہوتا ہے، کوئی دعا اتنی دل کو اثر کرنے والی ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل ہی پڑتے ہیں. لیکن تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا، جتنا مشکل کام اتنا بڑا انعام. پھر ایک انسٹرکشن قرآن مجید کی، اس کے دونوں ہاتھ، جی یدن ایک ہاتھ، دو ہاتھ، یدانی، اور یدانی جب مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا تو نون ڈراپ ہو جائے گا. یدا ہو، اس کے دونوں ہاتھ. تو آپ کی سورۃ النبا جو ہے اس کی آخری آیات ذرا ذہن میں لائیں. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تو تمہیں قریب والے عذاب سے خبردار کر دیا. یوم ینظر المرء، جس دن آدمی دیکھے گا ما قدمت یداہ، جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. اور کافر کیا کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا. تو یداہ اس کے دونوں ہاتھ،
عیناہ اس کی دونوں آنکھیں. اور یہ میں نے آپ کو صرف اس قاعدے کو پکا کرنے کے لیے کہ اس ہو سے پہلے اگر الف آ جائے تو اس کو نارمل جو اس کے پیش آتا ہے اس کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. باقی ضمائر حاضر کے اور متکلم کے وہ ویسے کے ویسے استعمال ہوتے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو یہ تھا ہمارا مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.